وقت کم، مقابلہ سخت ہے۔ خواتین کی جانب سے عید کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ عید کا سوٹ تو لے لیا، اب بناؤ سنگھار کے لیے باری ہے میک اپ لینے کی۔ خواتین بازاروں میں اپنے کاسمیٹک کا سامان لینے میں مصروف ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ الشفا باسی سے۔ جی الشفا، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، عید میں چند دن ہی باقی ہیں، اس لیے خواتین کی جانب سے اپنی عید کی تیاری تو مکمل کر لی گئی ہے۔ سوٹ بھی لے لیا، شوز بھی لے لیا، اب باری ہے میک اپ لینے کی، کاسمیٹک لینے کی اور عید کے لیے اسپیشلی گفٹ دینے کے لیے چیزیں لینے کی۔ تو بازاروں میں جو ہے اس وقت خواتین کی بڑی تعداد اس وقت کاسمیٹک کا سامان لینے میں مصروف ہے۔ اس وقت بھی میں ایک مارٹ میں موجود ہوں، یہاں پہ پوچھ لیتے ہیں کیا لینے آئی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اور انہوں نے اپنی عید کی تیاری کیسے کی ہے۔ عید کی تیاری سب سے پہلے بتائیں کیسی کی ہے، کیسا ڈریس وغیرہ لیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہم نے عید کی مطلب کہ سوٹس وغیرہ لیے ہیں، اپنے شوز وغیرہ لیے ہیں۔ اب میں یہاں پہ مارٹ پہ آئی ہوئی ہوں کاسمیٹکس کا سامان لینے کے لیے، اور پرفیومز وغیرہ، سیرمز وغیرہ، جیسے ہیئر سیرمز ہو گئے۔ یہاں کا پروڈکٹ بھی کافی بہتر ہے، فیڈ بیک بھی اچھا ہے، تو اس لیے پروڈکٹ کا میک اپ میں کیا کیا لیا آپ نے؟ میک اپ میں کیا؟ میں نے آئی لائنرز لیے ہیں، لپسٹک لیا ہے، لپ گلوز لیا ہے، جیسے ہو گیا مہندی ہو گئی وہ لیا ہے، اور نیل پینٹ وغیرہ ہو گئی، پرفیومز وغیرہ ہو گیا، یہ چیزیں لی ہیں میک اپ میں۔ اچھا، عید میں ابھی ایک دو دن رہتے ہیں، شاید کل یا پرسوں، تو اینڈ تک خواتین کی تیاری چلتی ہے یا پھر آپ کی تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ نہیں، اینڈ تک بھی چلتی ہے، مطلب کہ ابھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لینا باقی رہ جاتی ہیں، چوڑیاں وغیرہ جیسے ہو گئی وہ لینی ہوتی ہیں، جیولری وغیرہ ہو گئی وہ بھی ہم نے لینی ہے۔ گفٹ دینے کے لیے کیا لیا آپ نے؟ گفٹ دینے کے لیے پرفیومز لیے ہیں، کیا کہتے ہیں، آرڈنری کے سیرمز وغیرہ لیے ہیں، یہ ہم نے۔ اچھا، میرے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں، بچوں سے بھی پوچھتے ہیں انہوں نے اپنی عید کی تیاری کیسے کی ہے، اور سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی عید کے لیے کیا کیا لیا ہے، اپنا بتاؤ، عید کے لیے کیسا ڈریس لیا ہے؟ میں نے بلو کلر کا ڈریس لی ہے اور لوفرز لی ہیں جوتوں کے لیے، اور بس پینٹ شرٹ وغیرہ۔ اور ابھی کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ ابھی مما نے کچھ سامان کہا تھا، اس کی مما نے بھی کہا تھا سیویاں وغیرہ اور یہی چیز وغیرہ۔ آپ مجھے بتاؤ، عید کی تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ عید کے لیے کیسا ڈریس لیا آپ نے؟ عید کی تیاری مکمل ہوگی، ہم نے بلیک کلر کا شلوار قمیض لیا ہے اور لوفرز، اور بس۔ اچھا، دوستوں کو عیدی گفٹ کرتے ہو؟ عیدی دیتے ہو؟ عید گفٹ بنا کے دیتے ہو؟ ہاں، آپ دیتے ہو؟ کیا دیتے ہو بھائی؟ کیا کیا باکس بنا رہے ہو دوستوں کے لیے عید گفٹ دینے کے لیے؟ تھوڑے سے 150 یا 200 روپیز ڈال دیے، اس کے بعد 3-4 چاکلیٹس ڈالنی اور ایک کارڈ اچھا سا بنا کے۔ اچھا، آگے چل کے نا اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عید کی تیاری کیسی ہے، اور اس وقت کیونکہ یہاں پہ جو ہے زیادہ تر لوگ کاسمیٹک کا سامان لینے آئے ہوئے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے اپنا عید کا کیسا ڈریس لیا ہے، کون سے کلر کا، اور آپ ابھی ادھر کیا لے رہے ہیں؟ نہیں، عید کا ڈریس جو ہے وہ تو ہم نے لے لیا ہے، اور میں نے بلیک کلر کا لیا ہے، اور باقی جو ہوتی ہے ساری شاپنگ ہو گئی ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا کاسمیٹک کے حوالے سے بھی لینا تھا، گھر والوں نے بھی لینا تھا، وہ بھی شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اچھا، مجھے یہ بتائیں، کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں بہت کانشیس ہوتی ہیں اپنے میک اپ لینے کے لیے، انہوں نے سیرمز لینے ہیں، میک اپ لینا ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا، آپ مجھے بتائیں لڑکے کیا کیا لیتے ہیں کاسمیٹک؟ دیکھیے، لڑکے کاسمیٹک میں زیادہ تر لیتے ہیں سیرمز وغیرہ لیتے ہیں اپنے فیس، مطلب ہے کہ اس کے فیس روٹین کے لیے۔ باقی ہیئر سیرمز لینے ہوتے ہیں، وہ بھی مطلب ہے کہ جو مجھے برانڈز چاہیے تھے وہ مطلب میں پہلے تو ڈھونڈتا رہا، مجھے ملے نہیں، پھر میں نے ان کی ایڈ دیکھی۔ بہرحال جو ہے نا، یہ ڈی ڈاٹ مرینا اچھا مارٹ ہے، تو یہاں سے مجھے سارے مل گئے ہیں۔ اچھا، میں اگر میرے کیمرہ مین ان کی باسکٹ دکھا سکے تو انہوں نے اچھے خاصے کاسمیٹک کے پروڈکٹس لیے ہوئے ہیں۔ آپ تو بڑے کانشیس ہیں بھائی، اپنی اسکن کو لے کے، اپنے ہیئر کو لے کے ہیں۔ ہاں جی میم جی، صاف ظاہر ہے یہ تو ضرورت ہے، جیسے لڑکیاں تیار ہوتی ہیں عید پہ، لڑکوں کا بھی حق بنتا ہے، کیوں نہیں بنتا؟ تو اس کے لیے صاف ظاہر کرنا چاہیے، اور میں تو مطلب ہے کہ یہاں پہ کافی خوش ہوں، مطلب ہے کہ آ کے نا یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا برانڈ اور ہر چیز ملے گی۔ بھائی، انہوں نے تو اپنی عید کی تیاری مکمل کر لی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جتنی تیاری لڑکیاں کرتی ہیں اتنی ہی تیاری لڑکوں کا بھی حق ہے کرنے کا۔ اچھا، میں ان سے پوچھ لیتی ہوں یہاں پہ، کیونکہ لوگ آ رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، کاسمیٹک کی شاپنگ کرنے کے لیے، تو ان سے جانتے ہیں کہ زیادہ تر کون سے پروڈکٹس اس وقت سیل ہو رہے ہیں، میک اپ میں خواتین سب سے زیادہ کیا لینا پسند کر رہی ہیں، اور جو لڑکے ہیں وہ کیسے اپنی عید کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی، آپ مجھے بتائیں کیا کیا ہے یہاں پہ میک اپ میں اسپیشلی؟ جی الحمدللہ، جس طریقے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں
ہیں کہ ماہ رمضان اب اینڈ پہ ہے اور آخری 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں عید کے لیے. تو جو بھی لیڈیز خواتین وغیرہ آتی ہیں وہ زیادہ تر کلر کاسمیٹک میں جس طریقے سے فاؤنڈیشن لپسٹک وغیرہ, اور ماشاءاللہ سے مہندی بہت زیادہ سیل ہوتی ہے ہماری ان ڈیز کے اندر. اور ماشاءاللہ سے جس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ سارے برانڈز ہیں, تو برانڈز کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے جتنے بھی ریگولر کسٹمرز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ یار ہمارے پاس اوور آل برانڈز ہوتے ہیں. تو جن کسٹمرز کو بھی ہمارے برانڈس ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ D.Marina پہ ہی آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے ٹرینڈنگ ہے, لپسٹک میں, نیل پینٹ میں ٹرینڈنگ کلر چل رہا ہے ہمارے پاس. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتی ہیں اس کا یہ لائٹ پنکش شیڈ میں آ جاتا ہے, گلوسی شیڈز ہیں ہمارے پاس. لپسٹک کے اندر جو ہے جو کیجول یوز کے اندر آتے ہیں وہ اس کے ویلوٹ شیڈ میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے مسکارائز ہیں, اور ان دوران بہت سارے باڈی اسپریز وغیرہ جس طریقے سے جن کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ساری کسٹمر ہم ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور پرفیومز وغیرہ گفٹ دینے کے لیے لوگ لے رہے ہیں زیادہ تر؟ بالکل پرفیومز کی ہمارے پاس اوور آل ساری کلیکشن ہے پورے ملتان میں. الحمدللہ سب سے بڑی کلیکشن ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس ٹوٹل ہمارے پاس پرفیومری کے گفٹ سیٹس پڑے ہوئے ہیں. اس میں LV کی رینج ہے, کریڈ کی ہے, ڈیور کی ہے, سویج وغیرہ کی ٹوٹل رینج مل جائے گی آپ کو. اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ LV کی ابھی بھی ایک کسٹمرز کے ہمارے پاس یہاں پہ گفٹ سیٹ ہی پڑا ہوا ہے. یہ دکھائیے گا ذرا, یہ دیکھیں یہ LV لاس وٹنس کا ہمارے پاس اس کی پوری رینج پڑی ہوئی ہے. اچھا جی بالکل, یہاں پہ جو ہے گفٹ سیٹ بھی لوگ لے رہے ہیں عید پہ گفٹ کرنے کے لیے. اور اگر میرے کیمرہ مین جو ہے آپ کو ادھر دکھا سکے, اگر لپسٹکس کی بات کریں ہم, انہوں نے بتایا کہ ٹرینڈنگ میں جو ہے پنک کلر ہے. مجھے بھی یہ والا پنک کلر بہت پسند آ رہا ہے کیونکہ یہ سوٹ کے ساتھ بہت اچھا چل رہا ہے. اگر نیل پینٹ سے دیکھیں تو نیل پینٹس بھی زیادہ تر لوگ جو خواتین ہیں وہ لیتی ہیں, اس لیے اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ نیل پینٹ لگانے کے لیے. آج کل جو ہے مارکیٹ میں آرٹیفیشل نیلز بھی بہت چل رہے ہیں. کچھ اور یہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں آپ نے اپنی عید کی تیاری کیسے کی ہے, کیسا عید کا سوٹ لیا ہے, کیا کہنا چاہیں گے عید کے لیے, ابھی کیا لینا ہے؟ ابھی تو میں کچھ کیونکہ ہیئر وغیرہ کے حساب سے سیرمز وغیرہ لینے آیا ہوں. عید کی تیاری تو بہت اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ. ہاں سوٹ میں نے عید کے لیے کیسا سوٹ لیا ہے؟ میں نے اس بار وائٹ کلر کا لیا ہے. اچھا, عید کیسے منانی ہے, عید پہ کوئی گفٹ وغیرہ دینے ہیں کسی کو؟ گفٹ وغیرہ جو تھے وہ دے دیے ہیں جی, لے بھی لیے ہیں. لے بھی لیا. آپ مجھے بتائیں عید کے لیے کیسا ڈریس لیا ہے, کیا عید کی تیاریاں؟ عید کے لیے میں نے بلو ڈریس لیا ہے اس باری, اور تیاریاں صحیح ہیں. ادھر آئے تھے ہم D.Marina پہ باڈی اسپریز وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے لیے, ہیئر سیرمز وغیرہ. یہاں پہ جو ہے عید کی تیاریاں جو ہیں جاری ہیں. میں بھی اپنے لیے کچھ کاسمیٹک کا سامان دیکھ رہی ہوں. ان سے اور بھی لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں ان سے میں پوچھتی ہوں کہ کیا کہنا چاہیں گے, عید کی تیاریاں کیسے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ عید کے لیے کیسا ڈریس لیا ہے, اور کیونکہ عید کہتے ہیں بچوں کی ہوتی ہے تو عیدی دینے کے لیے کچھ انتظامات کیے ہم نے؟ بالکل, ہم نے تو جو پاکستان کا روایتی ڈریس ہوتا ہے شلوار قمیض اور ویسکٹ وغیرہ, بس یہ عید کے لیے یہ والے شاپنگ کی ہے ہم نے. اچھا, اور بچوں کو کیسی عید کی شاپنگ کی ہے, اور کیا کہنا چاہیں گے؟ مارکیٹ میں اس وقت اگر مہنگائی کی بات کریں تو ٹھیک مل گئی ہیں, صحیح ریٹس ہیں؟ نہیں, مارکیٹ میں تو اس وقت ظاہری بات ہے بہت مہنگائی ہے. جس طرح پاکستان جس طرح حالات سے گزر رہا ہے, مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. غریب تو بالکل پیس چکے ہیں. تو لیکن پھر بھی لوگ شاپنگ تو ظاہری بات ہے کرنا ہوتا ہے, لوگ کر رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو یہاں پہ یہ شاپ ہے D.Marina کے نام سے, ماشاءاللہ یہ کافی ہمارے آتے رہتے ہیں, اب ہمارا آنا جانا ہوتا ہے. بھی یہی ماڈل ٹاؤن سے ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ ان کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جتنی بھی یہاں چیزیں سیل ہو رہی ہے, کاسمیٹک کی ہے, میڈیسن کی ہے, ماشاءاللہ کوالٹی ان کی بہت بہترین. یہاں پہ جی بالکل عید کی جو تیاری کرنے کے لیے کاسمیٹک کا سامان زیادہ تر موجود ہے. تو کیونکہ میں اس وقت کاسمیٹک کی شاپ پہ ہوں تو یہاں پہ نیل پینٹس, میک اپ, اگر سیرمز کی بات کی جائے فیس سیرمز, ہیئر سیرمز, شیمپو, اور گفٹ دینے کے لیے جو لوگ ہیں زیادہ تر پرفیومز لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے زیادہ تر لوگ جو اپنی اینڈنگ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیاری جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں, کیونکہ عید کا ڈریس ہو, شوز ہوں, وہ تو لے ہی لیے ہیں کافی زیادہ لوگوں نے. تو ابھی جو باری ہے وہ عید اپنے لیے, اپنے آپ کو کیسے عید پہ تیار کرنا ہے بیسیکلی اس کی ہے. تو یہاں پہ جو ہے میں بھی اپنے لیے کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوں. مجھے ابھی میرے ڈریس کے ساتھ کی کچھ نیل پینٹ لینے ہیں, لپسٹک لینی ہے, تو اس حساب سے میں بھی اپنی تیاری کر رہی ہوں. تو ابھی جو ہے خواتین کی اگر بات کی جائے تو خواتین جو ہے زیادہ تر اس وقت مارکیٹس میں میک اپ لے رہی ہیں کیونکہ اینڈ چل رہا ہے. بالکل اپنے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. عید قریب آتے ہی رنگ پور کے شہریوں نے شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. شہری کپڑوں کی تیاری کے بعد جوتے خریدنے میں مصروف ہیں. شہریوں نے مہنگائی کے سبب عید کی خوشیاں پھیکی پڑنے کا بھی شکوہ کیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں رانا پرویز اختر.
ईद करीब आते ही रंगपुर के बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। शहरी कपड़ों की तैयारी से फारग होकर जूते खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि कपड़ों की सिलाई के बाद जूते खरीदने आए हैं, मगर जूतों के रेट सुनकर होश उड़ गए हैं। जो जूता पसंद आता है इसके दाम ज्यादा हैं, जबकि कम दाम वाला जूता पसंद नहीं आता। महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग करना मुश्किल हो चुका है। कपड़े बनवा लिए हैं, अब कपड़े दर्जी से उठा लिया, लेकिन उसके बाद हमने शॉप पे आए हैं हम जूते खरीदने के लिए। लेकिन जब हमने यहाँ जूतों की कीमतें देखी है, लेकिन हमारा होश उड़ गया है। हमें पता नहीं अब हम क्या करें। हुकूमत इतनी महंगाई कर दी है कि हमारे लिए जूते खरीदना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के सबब बाजार में खरीदार ना होने के बराबर हैं। बिजली के भारी बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालना भी मुश्किल हो चुका है। कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, मगर खरीदार पुराने रेट पर जूता खरीदने की बहस करता है। गाहक ना होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत हो गई है, डबल ट्रिपल रेट हो गए हैं। लेके आते हैं कुछ, आगे कुछ होता है, कस्टमर लेता नहीं है। ईद का सीज़न है, बाज़ारों में रश नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे हैं। बिजली के बिल इतने हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, बड़ा कुछ अखराजात हैं, लेकिन नहीं कम हो रहे। शहरी और दुकानदार बढ़ती महंगाई की वजह से ईद की खुशियां फीके पड़ने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। जनूबी पंजाब भर में ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। शहरी कपड़ों की तैयारी के बाद अब जूते खरीद रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। बहावलनगर में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मार्केट और बाजारों में शहरियों का रश। शहरी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने में मसरूफ हैं। बाजार में शॉपिंग के लिए आए शहरियों का कहना था कि जूते रह गए थे, वो लेने के लिए आए हैं। सलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल अच्छी लगेगी। रुझान के शहरी भी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। छोटे बड़े शौक से बलोची टोपी पहनते हैं। बलोची टोपी ईद के त्योहारों में ज्यादा खरीदी जाती है। बलोची टोपी इलाकाई और सकाफती कल्चर के साथ अपनी मुनफरिद पहचान भी रखती है। अभी हमारे टोपी लिया इधर से, ये हमारी बलोची सकाफत का हिस्सा है एक। तो अब ईद आया हुआ, ईद की शॉपिंग में बलोची टोपी हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितने जूते, कपड़े और बाकी चीज़ें होती हैं। ईद उल फितर जो है वो करीब आ रही है, तो शॉपिंग के लिए हमने बाज़ार का रुख किया है। और बाज़ार में जो है रश लगा हुआ है, तो जो चीज़ हमें ज़रूरत की है हम अपनी वो पूरी कर रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे जूते लेने के लिए आए हैं, जूते शॉप पे खड़े हैं। तो महंगाई भी जो है वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। लुड्डन में भी शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। खवातीन, मर्द और बच्चे खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि खुद के लिए खरीदारी नहीं कर सकते, बच्चों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी सुनहरी रिवायात को खा गई। ईद कार्ड्स भेजकर मोहब्बत और खुलूस बांटने की रिवायत दम तोड़ गई। तलंबा में आज भी रिवायत को जिंदा रखने के लिए ईद कार्ड्स का स्टॉल मौजूद है। गुलाम हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। एक वक्त था जब अपने प्यारों को ईद की खुशियों की मुबारकबाद देने के लिए ईद कार्ड्स भेजे जाते थे। लोग अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए बड़ी मेहनत से ईद कार्ड पसंद करते और फिर उस पर बेहतरीन लिखाई से ईद मुबारक के पैगामात तहरीर करते। लेकिन टच मोबाइल फोन की इजाद ने जहां दीगर कई तरह की रवायात खत्म कर दी, वहीं ईद कार्ड्स की खरीदो फरोख्त का तस्वुर भी खत्म कर दिया। अब जदीद दौर की वजह से मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर ईद कार्ड भेजे जा रहे हैं। तो ये जदीद दौर आया है, ये मोबाइलों पर ही मैसेज भेज देते हैं ईद मुबारक भाई, ठीक है। दौरे हाजिर में ईद कार्ड से नावाकिफ नौजवान व्हाट्सएप समेत दीगर कई जराए से अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद के पैगाम भेजते हैं। जबकि तुलंबा में आज भी ईद कार्ड्स का एक स्टॉल मौजूद है, लेकिन खरीदार एक भी नहीं। बिलाशुबा टच मोबाइल ने ईद की मुबारकबाद को फौरी और आसान अमल बना दिया, लेकिन उसके बावजूद ईद कार्ड्स भेजने की अपनी ही चाशनी थी, जो कि अब दम तोड़ती नजर आ रही है। कैमरामैन राना उसामा मजीद के साथ गुलाम हैदर, रोही, तुलंबा। मुल्तान में मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ने लगी। शहर में मिठाई की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में मिक्स मिठाई 940 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखते हैं। मिठाई ना खाई तो फिर क्या ईद मनाई। मुल्तान में मिठाई की कीमत आसमान को छूने लगी। मार्केट में मिक्स और स्पेशल मिठाई 940 रुपए फी किलो हो गई। फी पाउंड केक 400 से 1000 रुपए, जबकि पीनिया 480 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस बच्चों के कपड़े और खाना खरीदना मुश्किल है, मिठाई कैसे खरीदें। महंगाई की वजह से सिर्फ ये मीठी जो है मीठी नहीं रही, वो तो फीकी हो गई है जी। महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। बंदा घर से निकलता है वो सोचता है क्या खरीदे क्या ना खरीदे। बच्चों के लिए केक ले, सवैयाँ ले, ना ले, हर चीज़ में जो है ना वो डबल रेट के वो पहुंच गया है। अब हम लेने आए थे मस्जिद के लिए, तो जहाँ पर हम 1 मन खरीदते थे अब हमने 20 किलो खरीदा है। दुकानदार का कहना है कि अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि मिठाई की कीमत कम नहीं कर सकते। अब खरीदो फरोख्त भी पहले जैसी नहीं रही। इतना रेट, इतनी महंगाई,
कमर टूट चुके हैं, समझ लो महंगाई ने ऐसे हाल कर दिया, गरीब बेचारा गरीब वो ऐसा पिस रहा है ना कि आपको क्या बताएं। ये मीठी ईद का नाम दे ही ना इसको, ये है फीकी ईद। शहरियों ने हुकूमत से ईद की जरूरी अशिया की कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। ईद से कबल शहरियों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफी वसूली अप्रैल के बिलों में की जाएंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इजाफे से 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। ईद की खुशियां घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। मुसाफिरों की बड़ी तादाद घर वापस जाने के लिए मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। ईद बड़ी खुशियां। ईद की खुशियां घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर घर वापस जाने वाले मुसाफिरों का रश। ट्रेन के इंतजार में बैठे मुसाफिरों का कहना था कि ईद की खुशियां बच्चों और घर वालों के साथ मनाने का अपना ही मजा है। पूरा साल बाहर काम करते हैं, ईद या किसी त्योहार पर ही घर जाना होता है। घर वाले उन्होंने क्योंकि साल के बाद घर वजना उनके विच यो कहने कि टिकटें इतने महंगे थी पैन सर कि इन्होंने को हुकूमत को थोड़ा जिहा गरीब बंदे दे वास्ते इतने की योगन करना चाहिए कि हर बंदा कि टिकट कमी होनी चाहिए कि हर बंदा ना कि घर वन के ईद मना सके। एक मुसाफिर ने कहा कि ईद की खुशी में बच्चों के लिए तहाइफ और घर वालों के लिए कपड़े लिए हैं। मुल्तान काम करता हूँ, आज ईद मनाने कराची घर वापस जा रहा हूँ। महंगाई के 22 महीने बाद घर जाना बहुत मुश्किल है, किराए बहुत ज्यादा हैं। हम जा रहे हैं मुल्तान से फैसलाबाद, तो ईद है इसलिए जा रहे हैं, तो लिहाजा महंगाई बहुत है, टिकटों में कमी आनी चाहिए इसलिए, क्योंकि आसानी से हर बंदा घर पहुँच जा सके। परदेशियों ने ईद के त्यौहार पर ट्रेन की टिकटों के रेट कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। ईद उल फितर की आमद परदेशियों का आबाई इलाकों की तरफ सफर जारी। मुल्तान के लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। परदेशियों का कहना है ईद अपने घर वालों के साथ मनाने जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अमर खान। ईद प्यारों की दीद, इंतजार खत्म होने के करीब परदेशियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्तान लारी अड्डे पर मुसाफिरों की कसीर तादाद घरों को वापस जाने के लिए मौजूद। परदेशियों का कहना था कि ईद की खुशियां मनाने के लिए घर वापस जा रहे हैं। किराया बहुत होने की वजह तो ना मैं सुबह परेशान कर 700 रुपया किराया मानते पे ने, नॉन एसी वाले जेडे ने 1600 रुपया मानते पे ने। मैं चीचा नहीं जाना जी, मैं सुबह परेशान करूँ। ट्रांसपोर्टर्स का इस मौके पर कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराया में भी इजाफा किया गया है। अखराजात मुकम्मल करना पूरे करना मुमकिन नहीं है। मजबूरतन हुकूमत का ये जुल्म सितम है कि उन्होंने पेट्रोल का इतना रेट ज़्यादा किया, जिसकी वजह से हमें किराया बढ़ाने पड़े हैं। किराया बढ़ने की वजह से तमाम सवारियों पर बड़ा बोझ आया है। परदेशियों ने मजीद कहा कि लारी अड्डे पर गाड़ियों की कमी के बायस मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि किरायों में कमी हो सके। कैमरामैन हारून के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। ईद उल फितर अपनों के साथ मनाने का मिशन। बहावलपुर में परदेशियों ने लारी अड्डों का रुख कर लिया। मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स लारी अड्डे पर सहूलियात ना होने के बायस परेशान हैं। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर पर परदेशियों की वापस घरों को रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। बहावलपुर शहर के मरकजी लारी अड्डा पर मुसाफिरों का रश। परदेसी फैमिलीज और बच्चों के हमरा आबाई घरों को रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ लारी अड्डा पर सहूलियात का फुकदान होने की वजह से ट्रांसपोर्टर जिला इंतजामिया पर फट पड़े। किराए की बारिश से तो जो है कि आलम में इतना किराया नहीं है, लेकिन सवारी नहीं है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल महंगा है और क्या नाम है हर चीज महंगी है। समझ नहीं आती, लोग सफर ही नहीं कर रहे। और क्या नाम है अड्डे में देखने कोई फैसिलिटी नहीं है। देखें इतनी धूप है, ना कोई शेड बने हुए हैं, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई देखें धूल मट्टी कितनी है। ठीक है, कोई फैसिलिटी नहीं है। आप लाहौर में चले जाएं, भावल उधर क्या नाम है मुल्तान चले जाएं, कितनी फैसिलिटी है, बेस बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स ने ईद के मौके पर गैर कानूनी अड्डे भी कायम कर लिए हैं। मुल्तान रोड पर जगह जगह मुसाफिर गाड़ियां मौजूद, जबकि मुसाफिरों की तरफ से जायद किराया वसूली की शिकायत भी आ रही हैं। मुसाफिर कहते हैं कि मरकजी लारी अड्डा पर ओवरलोडिंग की जा रही है। खाली बसों का कोटा पूरा करने के लिए मुसाफिरों से डबल किराया वसूल किया जा रहा है।
یہ گاڑی فیصلہ آباد جا رہے آدھی گاڑی خالی ہے، شام کو مالا کہتے کیا ہوا، یہ عید کا رش ہے، رش ہے ہی نہیں، سواری خالی پیسنجر ہے ہی نہیں، موٹریں خالی جا رہی ہیں، ادھر موٹر میں جرمانہ کر رہے ہیں ڈبل مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، لوگوں کو پیسہ نہیں ہے سفر کرنے کے لیے، بس وہ ڈبل کرایہ مانگ رہے ہیں، کہاں سفر کر رہے ہیں لوگ؟ زیادہ کرایہ زیادہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں، سواریاں نہیں ہیں، گاڑی خالی ہے، خالی کا پھر ڈبل کرایہ لگے گا، پھر ڈبل ہی کرایہ دے رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز بھی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بار توقع سے کم مسافر ہیں، جو گاڑیاں ایک دن پہلے روانہ ہونی تھی تاحال کھڑی ہیں۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ عید الفطر کی چھٹیوں پر پردیسی اپنے آبائی علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پردیسیوں کے اہل خانہ ویلکم کرنے پہنچ گئے۔ مسافر اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے خوشی سے نہال دکھائی دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ عید الفطر کی چھٹیاں ہونے پر پردیسیوں نے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر لیا۔ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پردیسیوں کا رش بڑھ گیا۔ دوسرے شہروں میں کام کرنے والے پردیسی بھی اپنے گھر کو واپس آنا شروع ہو گئے۔ پردیسیوں کو ویلکم کرنے ریلوے اسٹیشن پر ان کے اپنے بھی انتظار کرتے رہے۔ آبائی شہر میں پہنچنے کے بعد پردیسیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے موقع پر ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی، صفائی اور دیگر انتظامات قابل تعریف کیے گئے۔ پردیسیوں نے کہا کہ عید بڑی ہو یا چھوٹی، عید کی خوشیاں تو اپنے آبائی گھر میں ہی منانے میں مزہ آتا ہے۔ اپنوں کا ساتھ ہو تو عید کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ مظفر گڑھ میں عید سے قبل پردیسیوں کا گھروں کو واپسی کا سفر شروع۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 15% اضافہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ مظفر گڑھ میں عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 15% تک اضافہ ہوا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ملتان کا کرایہ 150، ڈیرہ غازی خان 350 روپے تک وصول کیا جانے لگا۔ علی پور 300 اور خان گڑھ کا کرایہ 100 سے 110 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ کافی سارے عرصے تو ویران پہ اتنا صرف گڈیاں وینیاں ہیں آندیاں کہیں واپسی نہیں آندیاں، اتنا مسئلہ بہت بڑھ دے، اتنا پسنجر آندے چھوٹے بہ بہ کے واپسی لگے وے، اتنا یہ مسئلہ چلتا پہ ساڈا۔ اللہ خیر کرے، سی اساں برا کو سڈی کھڑے، اللہ خیر کرے، ویڈیو بڑھنے پن چڑھا دے سن ول 150 کیا بڑھ سے۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ زیادہ تر مالکار نے گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں۔ کرایہ نہ بڑھائیں تو اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ اندرون شہر جانے والے رکشے اور دیگر چھوٹی گاڑیوں نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وار، معصوم بچے ہوئے شکار۔ ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 3 بچے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملتان میں نمونیا کے کاروبار جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے باعث مزید 3 بچے رپورٹ۔ چلڈرن ہسپتال میں نمونیا سے متاثرہ 10 بچے زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں داخل مریضوں کا علاج جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں 8 بچے صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ شہر میں رواں سال نمونیا کے باعث 65 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بہاولپور میں نمونیا جان لیوا بن گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے باعث ایک اور بچہ لقمہ اجل بن گیا۔ رواں سال نمونیا کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 91 ہو گئی۔ شہر میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 5 مریض رپورٹ۔ 1 جنوری سے اب تک نمونیا کے شکار 1620 بچے مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے۔